اچھا جی، یہ کوئی ضیاء الرحمان فاروقی صاحب ہیں جی. ہلو. السلام علیکم غالب کمال صاحب. وعلیکم السلام جی جناب، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ کیا بات کریں گے جی آپ؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ صرف اسلام ہی کیوں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ صرف اسلام کی کلاس ہوتی ہے ادھر؟ ابھی جو بندہ کیونکہ آیا تھا وہ کس کی کلاس لے رہے تھے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ صرف اسلام کی ہوتی ہے. بہت ساری بات ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پھر دکھے گا، وہ ہندو کو دکھے گا، کرسچن کو دکھے گا. مسئلہ یہ ہے نا. تو یہ تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ کی بات ہوتی ہے. ابھی جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہندوازم کی بات ہو رہی ہے، جب ہم چھوٹ کی بات کر رہے نہیں، ہیں، ایسی کوئی کی بات نہیں ہے. آپ لوگ صرف اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یار ہمارا مسئلہ اسلام سب سے زیادہ ہے آپ نا، تو ہم کریں گے اسلام کی بات. لیکن آپ آپ نے ہندوازم کو اتنا اسلام کے نہیں ستائے دیکھتے ہوئے جتنا ہیں. آپ اسلام کے پاکستان میں خلاف آپ اسلام کے باتیں ستائے کرتے ہوئے ہیں. نہیں ہیں. اس کی کیا؟ آپ کیا پاکستان میں اسلام کے اور ستائے ہوئے نہیں ہیں؟ اور ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ یہ بولے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہاں یوٹیوب پہ بیٹھنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ اس کے پیچھے کیا اس کے موٹیو ہے؟ اس کے پیچھے کیا کاز ہے کہ آپ 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں یوٹیوب پہ؟ ہاں، تو اس کے پیچھے یہی کاز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ انسان بن جائیں. ٹھیک ہے، یہی چاہتے ہیں. نہیں میں نے آپ سے ایک کوسچن پوچھا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے اس کا جواب دے دیا. میں نے کہا آپ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے اسلام کے ستائے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کی وجہ سے بڑا امن ہے، پاکستان کوئی دنیا کا سب سے اچھا ملک بن گیا؟ ایسے ہی ہے. اچھا، تو نہیں، مجھے یہ اسلام تو ہے ہی بتائیں نہیں نا. کہ اگر 16 دسمبر 2014 کو جو بچے مارے تھے، جی وہ کیا کلمہ وہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے مارے تھے؟ نہیں، وہ کہاں مسلمان تھے، وہ تو بکے ہوئے لوگ تھے. بکے ہوئے نہیں نا، مجھے دہشت بتائیں، گرد. کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، کیا پاکستانی نہیں تھے وہ؟ مجھے یہ بتائیں نا. دیکھیں اس میں کیا کرنے سے کیا اسامہ تعلق ہے بن اس پوائنٹ لادن کا؟ کلمہ کو مسلمان تھا یا نہیں؟ تھا. تو پھر ظاہری بات ہے وہ دہشت گرد بھی تو تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر وہ کلمہ کو مسلمان تھا اور اسلام کی وجہ سے لوگوں کو مان رہا تھا تو پھر مار رہا تھا. ایون کہ اس نے پاکستان میں بھی بڑے لوگ مروائے، صرف 9/11 ہی نہیں کرایا اسامہ بن لادن نے. اگر بینظیر بھٹو کی بات کی جائے تو وہ بھی انہوں نے ہی اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اسی کی صحیح. القاعدہ والوں لیکن نے. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے صرف پاکستان کے لوگوں کو امن ہی دیا؟ کیا اسلام نے لوگوں کی زندگی عذاب نہیں بنائی ہوئی؟ دیکھیں نا، اسلام تو نافذ ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. تو نظام کہاں ہے افغانستان میں آج کل پاکستان؟ نافذ کر رہے ہیں طالبان. پہلے ہوا تھا جب، تو تب آپ دیکھیں نہیں، آج کل افغانستان دوبارہ میں ہے، اتنا آج امن کل تھا کہ دوبارہ ہے. اگر پتہ ایک ہے آپ کو، کل ایک ویڈیو آئی تھی، ایک لڑکے کو درے مار رہے تھے وہ. تو جو پھر کچھ صاحب عرصہ ظاہر ہے پہلے جو ایک جرم ویڈیو آئی کرے گا تھی کہ شریعت ایک لڑکے کو اس کو تو سنسار کر رہے تھے. دیکھیں یہ سزائیں جو ہے نا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانیت کے خلاف ہیں، لیکن اسلام اس لیے سزائیں دیتا ہے کہ وہ جرم پھر اس معاشرے میں ہو ہی نہ. تو مجھے بتائیں کہ ایک بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب رجم کی جو سزا ہے آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر سزائیں جو ساری ہیں نا، وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ جرم اگین نہ ہو. کوئی چور اچھا، ہے، وہ چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اگر آپ آج ایک کا ہاتھ کاٹ دینا، نیکسٹ چوری نہیں ہوگی کوئی. اچھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ رجم کی سزا کا فائدہ کیا ہے؟ رجم کی سزا سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رجم کی سزا مطلب جو سنسار کرنے والی سزا ہے. آپ نے کہا، میں نے جب کہا کہ افغانستان میں ایک لڑکا انہوں نے سنسار ہاں، کر دیا، آپ نے کہا کہ ان سزاؤں کا فائدہ ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں اب اس نے اگر جو جرم کیا تھا، سنسار اس کو کرتے ہیں نا، جس نے آئی تھنک جس نے زنا کیا ہو، تو نیکسٹ معاشرے میں پھر وہ برائی نہیں پھیلے گی جب وہ دیکھے، اس سے عبرت پکڑیں گے وہ لوگ. اچھا، تو یہ آپ کیا چیز سمجھ، اسلام کی ریپ کی کیا سزا ہے؟ کس کی؟ ریپ اگر کوئی آدمی کر دے تو جی، اسلام کے مطابق اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو درے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں. اچھا، تو سنسار بھی ہو سکتا ہے؟ اگر سنسار ہو ہاں، سکتا ہے یا نہیں؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے، اور شادی شدہ ہے تو میرے خیال میں سے ریپ کی سنسار سزا کیا جائے. پوچھ رہا ہوں. ریپ اور زنا میں فرق ہوتا ہے. زنا میں مرضی شامل ہوتی ہے، ریپ میں مرضی نہیں شامل ہوتی. تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے.
اچھا اسے کوڑے مارے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے وقت میں ریپ ہوتے تھے یا نہیں؟ ہوتے ہوں گے شاید, ہوتے ہوں گے مجھے یا میں نے نہیں پڑھا. آپ کو نہیں پتا کہ ریپ ہوئے ہوتے تھے رسول اللہ کے وقت میں کہ نہیں؟ مجھے, میں نے اتنا یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, تاریخ میں نے نہیں پڑھی کوئی. تو چلیں ایک بات, اگر ریپ ہوتا کیا ویسے؟ ریپ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبردستی یعنی کسی کے ساتھ کریں, ریپ کریں کسی اچھا فیمیل کا, یعنی ریپ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کہ کی مرضی کے بغیر. ایک عورت جس کو آپ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اور اس کی مرضی نہیں ہے تو ریپ ہو رہا ہے اس کا؟ ایسے ہی ہے, وہ ریپ ہی تصور ہوگا نا. ہاں اچھا یعنی ریپ ہوگا وہ. تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل اس جب کے رسول اللہ جاتے تھے اور حملے کرتے تھے لوگوں کے اوپر, تو کیا ہوتا تھا کہ پھر آخر جی میں ان کے جب مرد مار لیے جاتے تھے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا, اور پھر ان کی ہاں, یہ عورتوں کو لونڈی لونڈیاں کے بنا ساتھ لیا. کفن دیکھیں نا کیا جاتا اسلام, تھا. سنیں نا, آپ سن لیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دینا پھر آپ کر یہ لیں. لونڈی کو پھر لایا سنیں جاتا تھا رات کو ٹینٹ میں اور اس کا ریپ کیا جاتا تھا, کیونکہ وہ ظاہری بات اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہی نا. اگر آپ جاتے ان کے شہر صحیح. میں اور آپ اس عورت کو اشارہ کرتے اور کہتے آ جاؤ بھائی مجھ سے سیکس کرو, تو اس نے تو نہیں کرنا تھا آپ کے ساتھ. رسول اللہ کے صحابیوں کے ساتھ نہیں, رسول اللہ کے ساتھ بھی نہیں کرنا تھا. علی نے کیا یہ کام, عمر نے کیا یہ کام, رسول اللہ نے خود یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک عورت کی مرضی نہیں ہے آپ کے ساتھ سیکس کرنے کی اور آپ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو وہ ریپ ہوتا ہے نا. تو آپ میری سمجھتے بات سنیں. ہیں کہ آج طالبان لوگوں کو سنسار کر رہے ہیں, رجم کر رہے ہیں, کوڑے مار رہے ہیں, نہیں, تو وہ بے حیائی کو یا پھر معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں تو ریپ بھی جائز تھا اور آج بھی جائز تھا دیکھیں کہ بوکو حرام اور آئسس والے جو ہیں, آئسس والے آپ کو پتا انہوں نے یزیدیوں کی کتنی لڑکیاں پکڑی تھی. ایک لڑکی کا ریپ 6 مہینے کی مدت میں کوئی 1200 بندے نے کیا تھا, اکیلی ایک لڑکی کا ریپ. اسلام کی دیکھیں وجہ سے, رسول اللہ کی اسی سنت کی وجہ سے, تو اس کے مطابق تو رسول اللہ کی سنت ہے ریپ. بتائیں مجھے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, لونڈیوں کی مجھے جو آپ ریپ کی کنسیپٹ ہے ڈیفینیشن اسلام میں, بتائیں اور وہ میں اس آپ لیے ہے کہ دیکھیں آپ مجھے ریپ کی آپ یہ ڈیفینیشن دیکھیں جو آپ نے بتائی ہے, ہاں کریں بات. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اس دور میں جب لونڈیاں بناتے تھے, اچھا مسلمان جو حضرت عمر تھے یا جو بھی تھے مسلمانوں کے جو خلفاء تھے, تو دیکھیں اس دور سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ عورت کی کوئی عزت تھی اسلام سے پہلے؟ نہیں چلیں تھی نا. ٹھیک ہے, مان تو لیتے ہیں نہیں تھی. دیکھیں اگر مجھے اب آپ اسلام سے پہلے ایک ایسا نبی ثابت کر دیں کہ جس میں ریپ کیا ہو. کیا چیز؟ کیا عیسیٰ نے اس طرح کیا تھا لونڈیاں کٹھی کر کے, کیا تھا یہ کام؟ مجھے اسلامی فقہ سے بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ کی کوئی لونڈی تھی؟ حضرت عیسیٰ کے کسی حواری کی کوئی لونڈی تھی؟ حضرت موسیٰ کی کوئی لونڈی تھی؟ حضرت ابراہیم کی تھی دیکھیں کوئی لونڈی؟ ابراہیم کی تو چلیں تھی ایک نا, ہاجرہ, ٹھیک ہے, مگر صحیح. ہاجرہ بھی ہاجرہ چلیں وہ تو تھی, وہ ایک اور چیز ہے. مگر ایک بات مجھے بتائیں کہ عیسیٰ نے کیوں نہیں کی لونڈی؟ دیکھیں بات اس پہ ہو رہی ہے کہ لونڈی کے ساتھ اسلام نے کیا سلوک کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لونڈی کے ساتھ جو سیکس ہے وہ ریپ ہے یا نہیں. نہیں, دیکھیں نا, سن لیں وہی, یہ دیکھیں بتائیں ریپ ہے یا اسلام نہیں ہے. نہیں ہے, اچھا سنیں اس چلیں, کی وجہ سنیں. دیکھیں جب جنگ ہوئی ہے ان کے مرد سارے مارے گئے ہیں, تو اب جو عورتیں بچ گئی ہیں, اگر ان کو اسلام جو ہے وہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ, تو دیکھیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا. اور دوسرا, اسلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ یعنی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر لیں, اس کے بعد اسلام تو یہ کہتا ہے ان سے اگر اولاد ہوگی تو وہ تو اس میں وراثت کا بھی حقدار ہوگی, اور اس میں وہ اسی کے نام یعنی اس کی اولاد ہوگی جو وہ بندہ ہوگا جس کی وہ لونڈی ہوگی. تو اسلام تو یہ سارے حقوق دے کے, آپ شیعہ اور اسلام تو یہ کہتا ہے جو خود کھاؤ وہی لونڈی کو کھلاؤ, جو خود پہنو اس کو پہناؤ. بالکل بالکل. تو سارے حقوق دے کے پھر ہی کرتے ہیں نا. آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ نہیں, شیعہ نہیں ہوں. واقعہ کربلا کا پتہ ہے نا؟ جی پتہ ہے. پتہ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے پتہ مرد ہے. مار
مار دیے تھے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو پھر بعد والیاں لونڈیاں کیوں نہیں بنی جو بچ گئی تھی، جو زینب بچ گئی تھی، جو حسین کی بیٹیاں بچ گئی تھی ساری کی ساری، وہ لونڈیاں کیوں نہیں بنی؟ ان کی دیکھ بھال والا بھی تو کوئی خاص بندہ نہیں بچا تھا نا، تو لونڈیاں کیوں نہیں بنی؟ ان کا اسی رات ریپ تو نہیں کیا نہیں دیکھ مسلمانوں؟ بھال والا. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ تو یہ نہیں کیا تھا، دوسروں کی کے ساتھ یہ کرتے تھے. نہیں اب وہ دیکھے نا، وہ تو جیسے بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ تو نہیں تھا کہ اسلام کی جنگ کسی کفر سے ہو رہی ہے. کفالت ایسا کرنے نہیں تھا. والا تو ان کا بھی کوئی نہیں بچا تھا نا بھائی. حسین کی بیوی کا تو بندہ مر گیا، آپ کون کفالت کرے گا؟ کچھ تو بچ گئے تھے نا. بس ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور تو کوئی بندہ نہیں بچا تھا. ٹھیک ہے، پیچھے عورتیں بچی تھی پتہ نہیں کتنی 50، تو ان سب کی کفالت وہ کہاں سے تو کرتا؟ وہ تو دیکھیں خود نا دیکھیں تو یہ لونڈیوں والا کنسیپٹ تو جب اسلامی حکومت قائم ہو اور کسی کفار پہ حملہ کرے تو اس کے لیے ہے نا. یہاں کوئی کفر اور اسلام کی جنگ تھوڑی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کافروں کو انسان نہیں سمجھتے، اور کافروں کی عورتوں کا ریپ جائز ہے. یہی تو میں اتنی دیر کا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اب یہ بات کر دیا کہ کافر کی عورت کا ریپ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں. پھر کافر کی انسان سمجھتے ہیں. وہ بھی جائز ہونا چاہیے. پھر مسلمانوں کو لیکن رونا نہیں اسلام نے جو چاہیے. اصول بتائے نہیں مجھے یہ بتائیں نا، پھر آپ کس منہ کے ذریعے، کس منہ پہ یہ روتے ہیں کہ کشمیریوں کے ریپ کرتی ہے انڈین آرمی؟ حالانکہ آپ کا تو اپنا بنایا ہوا اصول ہے کہ بھائی جو آ کے حملہ کرے اور جیت جائے وہ ریپ کرے. اب ٹھیک ہے، رام نے تو یہ اصول نہیں دیا، گنیش نے تو نہیں دیا، مگر محمد نے تو دیا نا. صحیح. تو پھر بتائیں کہ رام بہتر ہوا یا یہ محمد؟ بیسیکلی جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ان کی کفالت کیونکہ کوئی نہیں کرے گا، تو یہ اسلامی حکومت پھر اس کو کرنا پڑتی ہے. یا تو ایسے کر دیا جاتا کہ اسلامی حکومت جو قائم ہوتی وہ ان کی کفالت کرتی. بھائی کفالت جو ہے، لیکن دیکھیں یہ سن لینا بات، ایک جملہ، صرف ایک جملہ سن لیں. آپ یہ دیکھیں نا، میری سنیں. بات سن لینا، سن لیں. جی جی کفالت کرنی ہے تو قیمت ریپ ہے اس کی کفالت کی. سنیں جی. کفالت کی قیمت ریپ ہے کہ تمہیں روٹی اس لیے دیں گے کہ ریپ دیکھیں کرواؤ. صرف اس میں یہ ریپ کرنے کے ریپ نہیں، مطلب اس کے ساتھ اگر وہ سیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد حقوق بھی تو دیے ہیں. کیا حقوق دیا لونڈی کو؟ بتاؤ نا ذرا مجھے. آپ ایک حق دیکھیں بتا دیں صرف وہ اگر لونڈی ہے تو وہ وائف ہی ہے. صرف یہ فرق یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہوگی اور وہ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وائف کے ساتھ. عورت کو کتنا بندہ مر تو جاتا ہے، عورت اسلام کو نے تو کتنا؟ پورے حقوق دیے ہیں. مجھے بتاؤ نا، اور بندہ مر جاتا ہے تو کتنی جائیداد ملتی ہے بیوی کو؟ صحیح. کتنی ملتی ہے؟ آپ مسلمان ہیں، فرض کریں بیوی کو آپ اگر آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کی وائف کو کتنا حصہ ملے گا؟ پتہ ہی ہوگا نا. یہ تو پتہ یا نہیں پتہ نہیں مجھے ہے؟ نہیں پتا کیونکہ میں شادی شدہ نہیں ہوں. میں شادی شدہ نہیں ہے تو یار یہ تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جائیداد میں اتنا حصہ بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا. بتایا بیٹی کا جاتا تو آئی تھنک سنگل ہوتا ہے اور بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے. اور بیوی کا کتنا ہوتا ہے یہ نہیں پتا. جتنی بھی جائیداد ہے اس کے نہیں 8 حصے کریں، ایک حصہ بیوی کو ملے گا. 8واں حصہ ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، تو لونڈی کا کدھر لکھا ہوا ہے؟ لونڈی کا کدھر لکھا ہے؟ وہ تو ملکیت میں ہے نا، وہ آگے پھر تقسیم ہو جائے گی. 3 طلاق دی لونڈی سے لالا کرنا وہ تو پڑے گا. تقسیم ہو جائے گی. وہ تو ملکیت ہے. جیسے تو ملکیت ہے نا، تو پھر ملکیت آپ کے کا حقوق گھر ہوتے ہیں. ملکیت کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں لونڈی کو نہیں حقوق دی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے حقوق دیے لونڈی کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی کو کوئی حقوق نہیں دیے. لونڈی نے صرف ریپ کرانا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، بس ختم ہو گئی بات. یعنی اگر اس سے اولاد ہوگی تو وہ اس کی تصور کی جائے گی. اولاد ہوگی تو بھائی پھر اس کو آپ طلاق نہیں دے سکتے. بس ایک وہ ہے اس میں، وہ ولد کہلاتی ہے. پھر آپ اسے طلاق نہیں دے سکتے. بس پھر آپ اسے بیچ نہیں سکتے. آپ مطلب اسے بیچ نہیں سکتے. آپ طلاق نہیں، بیچ نہیں اچھا سکتے. آپ یہ دیکھیں نا، چلو اسلام سے پہلے جو زندہ دفن کر، اسلام تو اس دور میں آ کے عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے جس میں عورت کی کوئی عزت ہی نہیں. یار آپ سے پہلے ہی حقوق عورتوں کے اتنے زبردست تھے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ نے بڑے حقوق دیے ہیں عورتوں کو. آپ نے کیا حقوق دیے ہیں عورت کو؟ عورتوں کو آپ کو پتا ہے کہ
यूनानियों ने औरतों को क्या हकूक दिए हुए थे? स्पार्टा में वो सब कुछ कर सकती थी, तलाक भी ले सकती थी, जाके खुद फाइल कर सकती थी। रोम में भी ये बातें, कहाँ? ठीक है, वो तो रोम में भी ये बातें थी। वो तो जिंदा दफन अरब के लोग जहाँ, वो झूठ है बात भाई। मैं अभी आपको अरब की 10 औरतें गिनाऊंगा। तो खदीजा अभी क्यों जिंदा थी फिर, अगर अगर अरब के खुला का सारे हक तो दिया है ना इस्लाम ने। नहीं, अगर अगर रसूल की 4 बेटियां थी खदीजा से, रसूल के ऊपर अभी इस्लाम नहीं उतरा था, रसूल ने दफन क्यों नहीं की? क्योंकि रसूल तो उस टाइम मुसलमान नहीं था। ठीक है, बात करें ना, रसूल की माँ थी आमना, तो अगर अरब बेटियों को दफन ही करते थे तो फिर रसूल को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। खदीजा कहां से पैदा हो गई फिर? ठीक है, आपको पता है कि रसूल अल्लाह से 200 साल पहले बनु कुसान की एक 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 यार बंदा जो है ना वो भाग गया। अच्छा मैं बता देता हूँ, रसूल अल्लाह के वक्त से 200 साल पहले बनु कुसान की एक एक ट्राइबल लीडर थी जिसका नाम था माविया, और फिर एक बनु लखमीद की ट्राइबल लीडर थी जिसका नाम था ज़नोबिया। तो बनु नहीं, बनु गसान की थी, जो थी ना ज़नोबिया, वो रोमियो से लड़ पड़ी थी। रोमियो से लड़ के उसने रोमियो की फैंटी लगाई और रोमियो के को अपनी शर्तों पे मनवाया। वो अरब बनु गसान की वो लीडर थी और वो जीती। ठीक है, समझे आप? और वो जीत गई उनसे। तो और रसूल अल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में रोमियो को शिकस्त नहीं दे सके, ज़नोबिया ने दे दी थी रोमियो को शिकस्त। ठीक है, तो रसूल अल्लाह से बड़ा काम उन्होंने किया। रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में कोई रोमियो को शिकस्त नहीं दी। ये जो कहते हैं जंग यरमूक, वो बाद में जो है ना वो उमर के वक्त में हुई और अबू बकर के वक्त में, वो रसूल के वक्त में नहीं हुई। रसूल वो काम नहीं कर सका जो ज़नोबिया कर गई थी। ये कहते हैं जी ओ जी वो तो बेटियों को बैठे ही बेटियों को जी जिंदा दफन कर देते थे। वो भाई कौन सी बेटी, और वो फिर वो ज़नोबिया कैसे थी? अरबों की किंग क्वीन कैसे थी? ज़नोबिया ने सूबे का वो गवर्नर था, उसकी बेटे से अपनी बेटी की शादी कराई थी फिर, ताकि वो दोबारा अलायंस को तोड़ ना सकें। ठीक है, उसने अपनी शर्तें बनवा ली थी। तो वो भी तो अरब थी ना। ये किस अरब, रसूल किस अरब की बात करता है कि वो दफन कर देते थे बेटियां? जिन वो कबीले बनु गुसान वालों के ऊपर रसूल की बात अप्लाई होती है। बनु गुसान वाले तो भाई वो बेटियों को कबीले की सरदार बना देते थे। हैं, क्वीन होती थी ज़नोबिया, फिर क्वीन मुआविया भी थी एक। तो अब बताएं मुझे, रसूल कहता है कि जी जिस 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 कौम के ऊपर औरत हुक्मरान हो उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। तो वो देखेंगे उससे पहले अरबों के ऊपर जब ज़नोबिया की हुकूमत थी तो अरब तो बड़े 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 उनकी रिस्पेक्ट थी, उनके ऊपर लानत थोड़ी थी। और वो काम उसने खुद किए थे जो कि रसूल से नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये झूठी बातें होती हैं भाई, इनके ऊपर यकीन ना किया करें। ठीक है, हाँ, तो बंदा जो है वो निकल गया था बीच में से, तो अब क्या किया जाए? ठीक है।